خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور لا تبدیل نام میں ایک بار پھر میں شاہانہ میرات النساء میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ۔ ناظرین، جس طرح گزشتہ بے شمار پروگرامز آپ کی خدمت میں بہت سارے کلام مقدس میں سے ہم نے کیریکٹرز لیے اور بہت ساری ہم نے سوشل گفتگو آپ کے ساتھ کی۔ پروگرام کا عنوان خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ۔ آج ہم اپنی معزز اسپیکر پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر اس پر بہت کچھ سیکھیں گے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ جی سسٹر۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ تھینک یو شاہانہ۔ سسٹر، جس طرح ہم نے پروگرام سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسی اویئرنیس کی کلاس میں کہوں گی ہے کہ جس کے لیے ہماری بیٹیوں کو، خواہ وہ ان میرڈ ہیں خواہ وہ میرڈ ہیں، دیکھنا اور سمجھنا بے تحاشا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی فیملی کی تربیت نہیں کر سکتے، اپنی تربیت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سسٹر کہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہم کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ عورتوں، بچوں، خاندان اور معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، یہ آپ پلیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو۔ شکریہ شاہانہ۔ خاندانی منصوبہ بندی ایک بہت اہم اور ضروری پہلو ہے خاندان کا، معاشرے کا، یا دنیا کا ہی کہہ لیں۔ ہزاروں خواتین، بچے موت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے، سہولیات کے فقدان کی وجہ سے، بالکل، یا مینٹلی وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور صحت کو نظر انداز کر کے جب بچوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نہ صرف ماں کی جو صحت ہے وہ نہ صرف صحت خراب ہوتی ہے بلکہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اور بچے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ صورتحال نہ صرف دنیا کی صورتحال ہے بلکہ چرچ نے بھی اس کو بہت بھیانک طور سے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ اس ایشو کو جو ہے ڈسکس کیا جائے۔ جی، میں پاکستان کی اگر بات کروں، پاکستان میں آپ نے ریسنٹلی تو بہت آپ کو یہ دیکھنے میں بل بورڈز بھی ملتے ہیں، اشتہارات بھی دیکھنے کو آتے ہیں، بچے دو ہی اچھے، خاندانی منصوبہ بندی، خوشحال، کم بچے خوشحال گھرانہ، اس قسم کے آپ کو بورڈز دیکھنے کو ملتے۔ لیکن اگر اس کی گھمبیر صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی یعنی فیملی پلاننگ، اس پہ کام شروع ہوا ہے، اس پر کام شروع ہوا ہے 1960 میں۔ کیا عورت کا وجود 1960 سے تو نہیں، بالکل، عورت تو شروع سے موجود ہے، اور بالکل، پاکستان میں بھی خواتین موجود ہیں، اور خاندان جو ہیں وہ شادی شدہ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں جو خاندانوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کس طور سے اس ٹاپک کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ 1960 میں اس کے اوپر پاکستان میں کام شروع ہوا، این جی اوز بنی، منصوبہ بندی ہوئی، صحت کے پروگرامز بنے، اور آج 1960 سے لے کر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بھی صرف 30% جو خواتین ہیں وہ کنٹراسیپٹیوز یا فیملی پلاننگ کے بارے میں جانتی ہیں یا اس کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ صحیح۔ اب صورتحال کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کچھ کلام مقدس کے، خدا کے کلام میں سے کچھ حوالہ جات ہیں جس کی کمزور تفسیر کے سبب سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ کلام خدا اور خاندانی منصوبہ بندی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یا کلام خدا جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ضرورت ہے کہ ہم ان حوالہ جات کو پہلے دیکھیں
پھر آخر میں ہم ضرور ہو سکتا ہے ناظرین کہ ہمیں اس کے 2 پروگرامز کرنے پڑیں، کیونکہ پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہم ان کلاب کے حوالہ جات کو دیکھیں، کیونکہ انسان جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے، زندگی کا جو بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدائی احکام کے تابع ہو کر کرے، خدا کی مرضی کے تابع ہو کر کرے۔ بالکل۔ اور وہی بات کہ جب کلام خدا کی حوالہ جات ہیں کچھ جس کی کمزور تفسیر کی گئی یا اس کو اس پہلو سے نہیں سمجھا گیا، جس کی سبب سے چرچ کے اندر بھی یہ کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہو گیا، جو خاندانی منصوبہ بندی کی بائبل مخالفت کرتی ہے۔ قطر ایسا نہیں ہے، توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل۔ جب ہم اس میں سے کلام خدا میں سے ان حوالہ جات کو میں آج ضرور چاہوں گی کہ ہم ایک ایک کر کے اس حوالہ کو دیکھیں کہ اس کی کیا تفسیر کی گئی اور اصل انٹینشن کیا ہے خدا کی، خدا کا ذہن کیا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ تو یہ ہے، ہم چاہیں گے کہ ان حوالہ جات کی جو تفسیر ہے خدا کے فضل کے تحت ہو کر اس اہم ایشو کو جو ڈسکس کریں۔ سب سے اہم حوالہ جو ہے وہ ہے پیدائش پہلا باب، اس کی 28ویں آیت، توریت شریف میں سے پہلا صحیفہ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت، اس کو پہلے ہم دیکھیں گے۔ آپ پڑھ دیجئے پلیز۔ خداوند کے لا تبدیل کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانداروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ شکریہ، آمین۔ یہ حوالہ ہے، بے شک اس کو پلیز کھلا رکھیے گا، اویلیبل رکھیے گا۔ اس حوالے میں سے 3 چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بچوں کی پیدائش سے متعلق دائمی ضابطہ کیا ہے، یعنی ایٹرنل پرنسپل خدا کا کیا ہے۔ دوسرا پہلو ہم یہ دیکھیں گے کیا بچوں کی پیدائش جو ہے خدا کا کوئی حکم ہے یا پھر یہ خدا کی برکت ہے۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے اسی حوالے میں سے، کیا جو بچے پیدا کرنا انسان کی مرضی سے ہے یا خدا کی مرضی سے ہے۔ یہ بڑی باریک چیزیں ہیں جس کو ہم نے غور کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے کو خاص طور پر غلط تفسیر کی گئی یا اس کی غلط لوگوں کو سمجھ میں کمزوری سمجھ لیں کہ پھلو اور بڑھو، ملٹیپلائی، پھلو اور بڑھو، اس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کتنے ہونے چاہیے اور بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی اسی کا نام ہے۔ اب اس حوالے کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کتنے ہونے چاہیے اور کیا بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے ان کی پیدائش کے درمیان، یہ سب کچھ الہی انتظام سے چلنا چاہیے۔ اس میں انسان کی کوئی سوچ، کوئی منصوبہ، کوئی ارادہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح، لوگوں کی سوچ یہ ہاں ہے۔ جی بالکل۔ اب میں چاہوں گی کہ ذرا ہم اس حوالے کو غور کر لیں، جو سمجھنے کی بات ہے، جو خدا سمجھانا چاہتا ہے اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، جب خدا نے انسان کو یہ کہا ہے، کھول لیں ذرا، 26ویں آیت سے پڑھیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ہاں جی، شکریہ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ خدا نے ایک تو انسان کو اختیار بخشا ہے، ٹھیک ہے،
اور جب خدا نے ان کو خلق کیا ہے، یہاں پر لکھا خدا نے ان کو برکت دی. برکت دی ہے، حکم نہیں دیا. جی ٹھیک ہے. حکم جب ہوتا ہے تو وہ آپ کو لازمی کرنا ہے. پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کمانڈ نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ برکت ہے. اور یہ جو برکت کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے، برکت دی اور پھلو اور بڑھو، اگر آپ اسی پہلی کتاب ہی پہلا ہی باب اس کی 22ویں آیت دیکھیں، جب مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، سمندر کے جانوروں کو پیدا کیا ہے. ذرا پڑھ دیجئے 22ویں آیت. اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں. شکریہ. یہ اب خدا کس کو کہہ رہا؟ پھلو اور بڑھو. سمندر کی نباتات کو، سمندر میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں، مچھلیاں ہیں، دوسرے جانور ہیں، پھر پرندے ہیں، ان کو بھی خدا یہی کہہ رہا ہے، پھلو اور بڑھو. اب یہ تو وہ جاندار ہیں جو عقل سے کام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور ادھر جب انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، جس کو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے امیج پر پیدا کیا، اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اس کو بھی خدا برکت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ 3 الفاظ بہت اہم ہے اس میں: اختیار اور حکم اور ملٹیپلائی. یہ 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. پھلو اور بڑھو، جس کا ترجمہ کیا گیا ملٹیپلائی. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا ہے کہ خدا آپ کو کہہ رہا ہے پھلو اور بڑھو، اور اس آپ کو پھر اختیار دے رہا ہے ہر چیز کے اوپر. کائنات میں جو کچھ بھی خدا نے پیدا کیا اس کے اوپر آپ کو، انسان کو خدا اختیار دے رہا ہے. مچھلیوں کو اختیار نہیں دیا، جانوروں کو اختیار نہیں دیا، پرندوں کو اختیار نہیں دیا. یہ خدا نے انسان کے اندر اپنی الہی حکمت ڈال دی، الہی فہم ڈال دیا، الہی سوچ ڈال دی. اور اب اختیار ہے انسان کے اوپر. انسان کے پاس دنیا میں کتنے ریسورسز ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اس کا استعمال کرنا ہے، کیسے یہ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہے ان کی بقا کس طرح ممکن ہے. آپ جانتے ہوں گے، بہت سنا بھی ہوگا کہ فلانی جو اسپیشی ہے جانوروں کی وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کی بقا کے لیے لوگ پریشان ہیں. صحیح. وہ چھوٹا پینڈا جو ہے، ڈالفن فش ہے، بہت سے پرندے ہیں، جانور ہیں جن کے لیے انسان نایاب ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان فکر مند ہے کہ ان کو کیسے ان کی بقا کو قائم رکھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار بخشا ہے، عقل دی ہے. اب یہ جو عقل دی ہے اس کو انسان نے استعمال کرنا ہے. جب بچے پیدا بھی کرنے اس میں بھی استعمال کرنا ہے. اب آپ کسی کو کہتے ہیں کھانا کھائیں، میں آپ سے ہی کہتی ہوں شاہانہ کھانا کھائیں، تو آپ کیا کرتی ہیں کہ کھانا شروع کر دیتی ہیں اور کھاتی چلی جاتی ہیں کہ پیٹ پھٹ جائے. آپ اپنی عقل کو استعمال کرتی ہیں نا کہ کیا میری اس وقت ضرورت ہے. اچھا، پھر نہ صرف آپ ضرورت کا احساس کرتی ہیں بلکہ آپ ٹائمنگ بھی دیکھتی ہیں کہ رات کو مجھے کون سا کھانا کھانا چاہیے، کون سی چیز مجھے رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے. آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. اب جب بچے پیدا کرنے ہیں تو کیا اس میں آپ نے، جس انسان کو خدا نے پوری چیزوں کے اوپر اختیار دے دیا، کیا اس نے اپنے خاندان کے سائز کا، وسائل کا، انتظام کا، اس کا کچھ خیال نہیں کرنا؟ بہت اہم چیز ہے. بالکل. آپ ایک کمرے میں کتنے بچوں کو، یا کوئی آ جاتا ہے مہمان، آپ کو معلوم ہے شادی بیاہ کا جب ہم انتظام کرتے ہیں تو کیا جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں، جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں، ہم اسی کے مطابق جو ہیں مہمانوں کو بلاتے ہیں. دل تو بہت چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بھی بلا لیا جائے، اس کو بھی بلا لیا جائے، اس کو بھی بلا لیا جائے، لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں،
ہمارے پاس جگہ اویلیبل کیا ہے. اچھا گھر میں جن رشتہ داروں نے آنا ہے جن کو اپنے گھر میں سلانا ہے, کیا میرے پاس اتنی چارپائیاں ہیں, اتنے بیڈز ہیں, اتنے کمبل ہیں, اتنی بیڈنگ میں ارینج کر سکتا ہوں. ہر چیز کا فیصلہ آپ اپنے وسائل کو دیکھ کر کرتے ہیں. صحیح. تو کیا جب ایک جوڑا میاں بیوی جب بنتے ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی آمدنی کو دیکھیں, اپنے وسائل کو دیکھیں, اپنے حالات کو دیکھیں, اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, کس وقت پیدا کرنے ہیں, کیا وقفہ رکھنا ہے ان کے دوران. یہ انسان کو خدا نے فہم دیا ہے. اس لیے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ خدا نے حکم نہیں دیا کہ بس آپ کو تو بچے پیدا ہی کرنے ہیں, جانوروں کی مانند نہیں بن جانا. آپ ہیں جس نے پوری کائنات کا بخوبی نظام سنبھالنا ہے. آپ حد سے زیادہ بچے پیدا کر دیں گے تو آپ تو پورا نظام ہی دنیا کا خراب کر دیں گے. ان کو خوراک مہیا کرنی ہے, ان کو آپ نے اچھی تعلیم دینی ہے, ان کو آپ نے اچھا ماحول دینا ہے, ان کو آپ نے اچھی تربیت دینی ہے. صحیح. یہ انسان کی اسی ذمہ وجہ سے داری وہ پھر جس طرح آپ بات کریں سسٹر کے اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے لائن لگی ہوتی ہے بچوں کی. اکثر مذاق میں کہتے تھے ہر سال کا کیلنڈر ہے تمہارے پاس تو موجود, اتنی وافر مقدار میں بچے جنم لے رہے ہوتے ہیں, اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل توجہ ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی, ان کی ڈائٹ اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی, دوسری ماں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر اس بات کا خیال رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک صحت مند خاندان اور بچوں پر جو بھرپور توجہ کی ضرورت آج کل کے بچوں کو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سسٹر میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی, آپ کی اجازت ہو تو آپ مجھے سسٹر, مجھے کیا بلکہ میں چاہوں گی میرے ناظرین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ کلام خدا سے آپ نے رہنمائی کی ہے. اگلا سوال کرنا چاہوں گی سسٹر کہ معنی حمل اور اسقاط حمل میں کیا فرق ہے, یہ بھی ذرا کلیئر کریں, بہت کنفیوژن ہے لوگوں میں. حمل اور اسقاط حمل, اس پر بھی میں ابھی بات کرتی ہوں. یہ دونوں فرق چیزیں ہیں. حمل ہوتا ہے پریگننسی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے, یعنی آپ کے اندر جو ہے بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے, جس کو 9 ماہ جو حمل کا وقت ہے. اور اسقاط حمل ہے بچے کا ضائع ہو جانا. آپ بچہ وہ جنم ضرور لیتا ہے لیکن پیدائش سے پہلے وہ مر جاتا ہے, یا پیدائش سے پہلے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے, یا پیدائش کے فوراً بعد مر جاتا ہے. یہ اسقاط حمل ہے. اس پر بھی اور ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے, لیکن میں چاہوں گی کہ ایک اور حوالہ بائبل مقدس کا جس کو بہت زیادہ مس کوٹ کر کے, تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کہا جاتا ہے کہ ہر سال لائن لگی ہوتی ہے. جی بالکل. وہ حوالہ ہے زبور 127 اور اس کی 3، 4 اور 5 آیت. داؤد نبی کا, حضرت داؤد نبی کا صحیفہ. جی چیپٹر سسٹر 127 باب اور اس کی 3، 4 اور 5 آیت پلیز تلاوت کر دیجئے. جی, خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے, دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. شکریہ. ایک یہ حوالہ ہے جس کو سمجھ کر یہ سمجھ لی جاتی ہے کہ یہ بھی جس کا ترکش ان سے بھرا ہوا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوگا, تو چلو بھئی اب تو 12، 13، 14، 15 بچے پیدا کر لو. دیکھیں شاہانہ, خدا زمین دیتا ہے نا, زمین کو آپ نے کاشت کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. زمین کو کاشت کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے. آپ کو بیج بونے سے پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے. آپ اگر زمین کو باقاعدگی سے تیار نہیں کرتے, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں دیتے, تو آپ خوراک بھی پیدا نہیں کر سکتے. بالکل. خدا لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بچے تو خدا کی دین ہیں,
خدا دے گا، خدا ان کے لیے روزگار بھی مہیا کر لے گا، خدا ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ یقیناً خدا ہی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یقیناً خدا ہی جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی کا خالق اور مالک ہے، لیکن وہی جو زمین تیار کرنی وہ انسان نے تیار کرنی ہے۔ میں چاہوں گی پہلا تموتھیوس اس کا 5 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، اسی ریفرنس کے ساتھ ملا کر۔ پہلا تموتھیوس 5 باب جی، اس کی 8ویں آیت پلیز تلاوت کر دیجئے۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کا خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ کس قدر سخت الفاظ خدا کا کلام استعمال کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتی ہیں کہ فیملی پلاننگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی اور کلام خدا یہ دو متضاد چیزیں نہیں۔ خدا کہتا ہے جو اپنے گھرانے کا بخوبی انتظام نہیں کر سکتا وہ ایمان سے خارج ہے، وہ بدتر انسان ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ انریزنیبل چیزوں کو خدا سپورٹ نہیں کرتا۔ کلام خدا میں ایک اور حوالہ میں آپ کو بتاؤں، خروج کی کتاب جو ہے اس کا 23واں باب اس کی 11ویں آیت، کلام خدا تو زمین کو بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی حکم جاری کرتا ہے۔ اس کو پڑھ دیجئے تاکہ لوگ خدا کی آواز کو سن سکیں۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ شکریہ، آمین۔ اب یہ ہے زمین کے بارے میں خدا کا قانون کہ 6 سال آپ زمین کو کھیتی باڑی کریں، پیداوار اس سے لیں، لیکن 7ویں برس آپ نے زمین کو خالی چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت کو بحال کر سکے۔ اس 7ویں سال آپ نے زمین میں کوئی بیج نہیں بونا۔ اب وہ خدا جو زمین کے لیے کیئرفل ہے کہ اس کی طاقت بحال ہو، وہ قائم رہے، لیکن کیا وہ خدا جو عورت کا خالق و مالک ہے وہ اس کی صحت کے لیے کنسرن نہیں؟ کیا اس کے لیے آپ نے منصوبہ بندی نہیں کرنی کہ آپ اپنی جو وائف ہے اس کی محبت میں، اس کی صحت کے خیال میں آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ آپ کب تیار ہیں کہ یہ جو بچے جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہیں، لیکن اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرنی۔ آپ نے وائف کی صحت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرنی۔ اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی وائف کے لیے رسپیکٹ کو شو کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے پیار اور محبت کو شو کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام انسان پر ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ کب اس کو بچہ چاہیے اور کتنے بچے چاہیے تاکہ وہ اس کی اچھی تربیت کر سکے۔ لمحہ فکریہ ہے سسٹر، واقعی کہ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو یہ کہہ کر چپ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے خاوند ہیں، ہم ان سے کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں، یا خاوند شاید نہیں شیئر کر پاتے تو خدا اپنی آپ کی لائف پارٹنر ہے اور اس نے ساری زندگی آپ کی بھی کیئر کرنی ہے، اور جو خدا نے اسے برکت بچوں کے روپ میں دی ہے اسے بھی سنبھالنا ہے۔ تو جب آپ اسے سنبھالیں گے، جس طرح خدا کا کلام ایک زمین کے لیے اتنا فکر مند ہے، اتنا کیئرفل ہے کہ اس کو بھی ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ پھر آنے والے وقتوں میں بہتر طریقے سے جو ہے وہ اناج دے سکے، تو یہ تو پھر زندہ انسانوں کی بات ہے۔ تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں اور غور کریں کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ نادانی کا ثبوت دیتے ہیں، کم عقلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ سسٹر، ٹائم بہت کم ہے،
اور پتہ بھی نہیں لگا. 2 سوالوں میں ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ سسٹر اس کو کلیئر کر دیں, حمل اور اسقاط حمل کے بارے میں آپ بتا رہی تھی, چند لفظوں میں میری ناظرین کو ذرا پلیز بتاتی چلیں. دوبارہ میں کہوں گی کہ ایک اور حوالہ ہے جس کو بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, اسے سیکنڈ پروگرام میں ہم شروع کریں گے. جی پھر سیکنڈ پروگرام میں بتاؤں گی کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے کیا ہیں, ہے کیا خاندانی منصوبہ بندی. ابھی میں صرف آپ کو حمل اور اسقاط حمل کیا ہے جب میاں بیوی خاندانی بندھن میں بن جاتے, اس پر بھی ایک حوالہ ہے جو ہم اگلے پروگرام میں میرا خیال ہے پڑھ لیں گے. اگر ٹائم ہوا تو ادھر اسی پروگرام میں ہم اس کی تلاوت ضرور کریں گے. خدا نے یہ بلیسنگ مرد اور عورت کو خاندانی رشتے, شادی کے بندھن کے وسیلہ سے دی ہے. بالکل. اور اس میں بہت سے غلط فہمیاں بھی ہیں انسان کے اندر جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. جب میاں بیوی ملتے ہیں, جیسے ہی جو سپرم ہے جس کو جرثومہ کہا جاتا ہے, وہ عورت کے انڈے کے ساتھ مل کر, جسے ایگ انگلش میں کہا جاتا ہے, وہ ملتا ہے اور وہ فرٹیلائز ہو جاتے بچہ دانی میں, تو اس کو کہتے ہیں حمل کا ٹھہر جانا. اور لوگوں کے اندر ایک اور بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو ہم ابارشن والے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر بھی میں تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید پہلے 3 ماہ بچے میں جان نہیں ہوتی. نہیں, میں کلیئر آپ کو بتا دوں کہ جس وقت میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں اور ان کا جنسی تعلق قائم ہوتا ہے, اور مرد کا سپرم جو عورت کے ایگ سے ملتا ہے, اسی وقت اگر وہ فرٹیلائزیشن 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے, فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے. اسقاط حمل بچے کا ضائع ہو جانا ہے, اس حمل کو ٹھہر جانا حمل, لیکن بعد میں کسی بھی میڈیکل ریزن سے یا بچوں کے درمیان وہی خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل نہ ہونا, ہر سال بچے پیدا کرنا, عورت کی بچے دانی کا کمزور ہو جانا, یہ تمام پہلو ہیں جو اسقاط حمل کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی آپ اس بچے کو جنم نہیں دے سکتے, یا تو وہ حمل کے فوراً بعد ہی ضائع ہو جاتا ہے, یا کچھ مہینوں کے بعد ضائع ہو جاتا ہے, یا وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے پیٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے. یہ اسقاط حمل ہے. اور حمل ہے بچے کا پرورش پانا اور اس کے اعضاء بنتے چلے جانا. 9 ماہ پورے 9 ماہ جو ہے وہ بچہ آپ کے پیٹ میں ہے, اور 9 ماہ کے بعد آپ اس کو پیدائش دیں گی. یہ حمل کا ایک وقت اور طریقہ ہے. تھینک یو سسٹر. نیکسٹ پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو ان ریشو کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کتنی مائیں, کتنی بیٹیاں حمل کے دوران یا ڈیلیور کرنے کے دوران اس جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہیں. ریزن وہی ہے کہ لاپرواہی اور بنا کسی پلاننگ کے بچوں کو جلدی جو ہے وہ پریگننسی لے لینا, پریگننٹ ہو جانا اور انہیں ڈیلیور کرنا. اگلے پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر. خدا حافظ.